والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو میں نے کی تھی۔ آج جو ہے آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرامز جو ہیں وہ ان میں محرم الحرام میں جو واقعہ کربلا ہوا اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اس کا پس منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے جو بھی عوامل ہیں ان پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اسلام لے آئے اور ایک نعرہ بلند ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ آج جو ہے ہم بیت اللہ کے اندر علی الاعلان نماز پڑھیں، تو لہذا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی گئی۔ ناظرین، یہ پہلا موقع تھا کہ سن 6 نبوی میں، یعنی 6 سال ہو چکے تھے دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع ہوئے، اور آج علی الاعلان مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ قوت اور یہ شوکت، یہ طاقت اللہ رب العزت نے جو عطا کی مسلمانوں کو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو یہ طاقت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا۔ ناظرین، اب واقعات چلتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، صحابہ کرام ہجرت کر گئے، اور پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر آپ بھی مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اور یہ ناظرین واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر اور اپنے سواری پہ سوار ہو کر بیت اللہ میں آئے، اور آ کر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اعلان کیا کہ ہے کوئی شخص آج جو مجھے آ کر روکے، میں مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے آ کے روکے، اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور ان کی بیویاں بیوائیں ہو جائیں اور ان کی مائیں ان کو روئیں، تو وہ آج میرا سامنا کرے۔ لہذا ناظرین، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر آن ہر گھڑی ساتھ رہے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی زبان پہ ہوتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر، یعنی ہم یہاں گئے آئے، کہیں گئے، جو بھی جیسے ہوتا نا کہ ہر وقت کے ساتھی جو ہیں، اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے آسمانوں میں 2 میرے وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل، اسی طرح سے زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ساتھی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے۔ ناظرین، ایک ہوتا ہے محدث وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے محدثین کرام جن کو ہم کہتے ہیں،
اور محدث وہ جس سے اللہ رب العزت کلام کرے، اس کے اوپر الہام ہوتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں محدث۔ حضور نے فرمایا میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی جو زبان ہے اس پر ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، اور موافقات عمر کے نام سے کہ باقاعدہ امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب بیان کیا ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موافقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش، حضرت عمر کے مزاج، حضرت عمر کی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ قرآن کا نزول کیا یا فیصلہ فرمایا۔ اس میں سے میں ایک تو یہ گزارش کر دوں کہ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اما عائشہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی گھر والی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کو منتخب کرے آپ کے گھر کے لیے، آپ کے اہل کے لیے، کہ جن کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، اور جو الفاظ ارشاد فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو یہی الفاظ قرآن نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ نے بیان کیا۔ تو اور بھی کئی مواقع ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لیں گے، اور کیونکہ وہ پورا ایک موضوع ہے اور اس کو پورا ایک پروگرام چاہیے، تو لہٰذا ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہیں، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی جاتی ہے اور آپ مسلمانوں کے امیر بنتے ہیں۔ لہذا ناظرین اب ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ دشمنان اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی عمارت جو موجود ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، تو لہذا جب ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب حضور چلے جائیں گے تو یہ عمارت گر جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ لیکن حضور کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق، تو لوگوں کے ذہنوں میں تھا نہیں بھائی ابو بکر صدیق تو حضور کے ساتھی ہیں اور خاص مصاحب ہیں، تو یہ جب تک ہیں تو یہ اسلام کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور طاقت دے دی، اور قوت اور شان عطا کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا وہ حضرت عمر جو ہیں وہ بھی حضور کے ساتھیوں میں سے ہیں، عمر کا ایک خاص مقام ہے، بس عمر گئے تو معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سالہ دور ہے، یہ جو خلافت کا دور ہے 10 سالہ، ناظرین اس میں اسلام جو ہے وہ کہاں، یعنی یورپ تک پہنچا دیا، اور اس وقت کی بڑی قوتیں، جو سب سے بڑی قوت تھی جو پرشین امپائر، اس کو پاش پاش کر دیا، اور اس کے فاتح جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ لشکر حضرت عمر نے بھیجا، اور اس جو پورا جو جنگ قادسیہ ہے ناظرین، جب وہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینہ کے اندر پریشان رہتے تھے، بار بار باہر آتے تھے مدینہ سے باہر، اور خبر کہ کیا ہوا۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اتنی بڑی قوت کو جو ہے، رستم جیسا پہلوان جو لشکر کا سپہ سالار تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذلیل و خوار کیا، ایک عام صحابی جو ہے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور ان کو جو کسرا تھا اس کو شکست ہوئی۔ تو حضرت عمر کو بڑی بے چینی تھی کہ بھئی اس جو جنگ ہے اس کے کیا عوامل ہوئے، کیا اس کا فیصلہ ہوا۔ تو ایک دفعہ آپ مدینہ سے باہر تھے تو ایک ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے، تو ایک شخص آ رہا تھا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی سناؤ اس جنگ کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر اس کے ساتھ ساتھ سواری کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے، وہ سمجھا کوئی عام آدمی ہے، اور وہ
پوچھ رہے ہیں اچھا کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیا ہوا، وہ پوری باتیں کرتے ہوئے. اور جب جیسے ہی آپ مدینہ کے حدود میں داخل ہوئے ہیں تو لوگ جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں، یا سلام یا امیر المومنین، سلام یا امیر المومنین. جب وہ شخص حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے آپ عمر ابن الخطاب ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. بڑا حیران کہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ شخص. تو دیکھیں یہ وہ عاجزی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ جو ہے وہ بالکل مدینہ سے باہر ریگستان میں مٹی کی ریت کا جو ہے وہ ایک تکیہ بنا کر لیٹ جاتے تھے اور بڑی سادگی کی زندگی گزارتے تھے. لہٰذا ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کی. تو اور ایسا امن و امان تھا. ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک خاتون رات کے وقت میں سفر کر رہی تھی تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں رات کو سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ عمر کی حکومت میں کسی کی مجال ہے کہ جو میری طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھے. تو کہتے یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا جو ہے وہ تم ہی عمر ہو. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں میں ہی عمر ہوں. اس نے کہا اس لیے کہ عمر کی موجودگی میں کسی کے اندر مجال نہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے. لہٰذا ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ کی حکومت تھی. تو آپ ہی کے دور میں یہ جو فیروز ابو لولو موجوسی تھا، یہ غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی حضرت عمر نے تو حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہود اور نصارہ کو تو مدینہ سے نکال دیا تھا. من جزیرت العرب اخرج الیہود من جزیرت العرب اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب، جو حضور نے فرمایا. تو یہ پھر موجوسی غلام مدینہ میں کیا کر رہا تھا؟ ناظرین، یہ اس کے اندر بڑی کوالٹیز تھی، صفات تھی، اور یہ ایک بڑا کاریگر شخص تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی اسپیشل ریکویسٹ پہ کہ یہ بڑا کاریگر آدمی ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے ہمیں اس کے فن کی، اس کے ہنر کی، تو اسپیشل پرمیشن عطا کی جائے. تو آپ نے اس کو اسپیشل پرمیشن دی. تو لہذا ایک دن یہ آیا حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر شکایت کی کہ جی وہ مجھ سے جو روزانہ کا جو معاوضہ ہے وہ زیادہ لیتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ بھائی غلام کام کرتے تھے اور ان کے آقا ان کے ساتھ ایک روزنامچہ طے کر لیتے کہ بھائی تم اتنا کام کرو گے، اتنا کماؤ گے، اتنا تم نے ہمیں دینا ہوگا روزانہ. تو اس کے ساتھ طے کیا تھا کہ تم 2 درہم روزانہ جو ہے وہ مجھے دیا کرو گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ شکایت لے کے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی یہ مجھے یہ بھی کام آتا ہے، مجھے یہ بھی ہے، میں لوہار بھی ہوں، میں کاریگر بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں. بڑا حضرت عمر نے کہا تو تم تو اتنے کاریگر شخص ہو، تم تو بہت پیسے کماتے ہوگے، تو لہٰذا تمہارے اوپر یہ جو 2 درہم کا جو نامچہ ہے، یعنی 2 درہم کی جو معاوضہ تمہارے پر رکھا ہے، یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، تم جیسے شخص کے لیے یہ کم ہے. تو اس کو بڑا غصہ چڑھ گیا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر ہو گیا. حالانکہ حضرت عمر نے تو اس کو اجازت عطا کی تھی. لہذا ناظرین، کچھ عرصے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے اسے پوچھا ابھی کام کیسا چل رہا ہے؟ تو وہ بڑا غصے میں تھا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی تم جو ہے وہ چکی بناتے ہو جو آٹا پیستی ہے، تو میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو کہ جو ہوا کے ساتھ چلے اور جس سے جو ہے آٹا پیسے. جیسے عام طور پر چکی تو ہاتھ سے ہوتی تھی، تو بڑی کوئی ایسی ہو جو ہوا سے چلے. اس نے کہا ہاں میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی، زمانہ یاد رکھے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے مجھے دھمکی دے کے گیا ہے قتل کی، اشارتاً اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ مجھے قتل کرے. صحابہ نے کہا حضرت عمر کو کہ امیر المومنین اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو کہا کہ ابھی تو اس نے یہ فعل تو کیا نہیں، شک کی بنیاد پہ تو نہیں پکڑا جا سکتا نا بھائی. ابھی تو اس نے یہ کام تو کیا نہیں، نہ مجھ پہ حملہ کیا ہے، نہ یہ تو اشارتاً کنایتاً اس نے بات کی ہے، اور شک کی بنیاد پہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو جب یہ عمل کرے گا تو دیکھی جائے گی. لیکن یہ آج کے دور کا حاکم جو ہے اس کو ذرا سا بھی شبہ ہو جائے نا، یعنی کوئی آ کے صرف جو ہے وہ
کان میں تھوڑا سا کسی کے بارے میں بدگمانی بھی ڈال دے نا، تھوڑی سی بات کر دے، تو ہمارے حکمران کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کو کہا جب یہ کرے گا تو دیکھی جائے گی۔ تو لہٰذا ناظرین ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ شخص جو ہے صفیں چیرتا ہوا آیا۔ اچھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو موجوسی تھا، نماز تو نہیں پڑھتا تھا نا، لیکن اس نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو یہ صفیں چیرتا ہوا، اور اس کے بعد تیز دھاری جو ہے وہ خنجر تھا، اور حملہ کرتا ہوا آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ در پہ وار کیے، اور ساتھ ساتھ اور صحابہ کرام پہ بھی آتا ہے کہ تقریباً غالباً 9 صحابہ کرام اس موقع کے اوپر شہید ہوئے تھے اس کی زخموں سے، اور اسی طرح سے جو ہے آل ٹوگیدر 13-14 تھے، جن میں سے 9 جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک یہ شخص ہوگا۔ تو ایک صحابی نے جن کا تعلق عراق سے تھا، انہوں نے کمبل اس کے اوپر پھینکا اور بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا۔ جب یہ اس کو پتہ لگا کہ میں قابو آ گیا ہوں، تو اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر۔ لہٰذا ناظرین اس کو غصہ صرف اس بات پہ تھا کہ حضرت عمر نے اس کی بات کو سنا نہیں، اور جو وہ شکایت لے کے آیا تھا اس پر کوئی عمل نہیں کیا، کیا اس بات پہ؟ یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے ناظرین، معمولی سی بات ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی امپائر تھی، پرشین امپائر، جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی، لیکن دوسری جو امپائرز تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ سکڑ گئی تھی، لیکن پرشین امپائر کا تو شیرازہ بکھر گیا تھا، اور تو بالکل یعنی ختم ہو گئی۔ تو ان کو اس بات کا جو پرشین لوگ تھے، فارس کے رہنے والے، ان کو اس بات کا غصہ تھا۔ دیکھیے یہ جو ایرانی ہوتے ہیں نا، ایرانی نسل کے لوگ، ان کو بڑا تفاخر حاصل ہے، یہ اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے تھے، پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ ایرانی ہیں، ہم جو ہے ہماری ایک ہسٹری ہے، اور ہم جو ہے وہ فارسی دان ہیں، بڑے ہمارا ایک کلچر ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ ان کے اندر ایک احساس تفاخر پایا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بھی غصہ تھا پیچھے، اور اسی غصے کی بنا پر جو ہے وہ تقریباً 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید زخمی کیا گیا، اور پھر آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا جنازہ ہوا۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تو آپ نے ایک حکیموں کو بلایا، علاج ہونا شروع ہوا۔ حکیموں نے جب علاج کیا تو انہوں نے کہا کہ جی دوائی آپ کے جسم میں رک نہیں رہی، وہ زخموں سے باہر آ رہی ہے، تو لہذا آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اور کمیٹی کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لینا، اور 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لینا، اور اگر 3 ووٹ ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا لینا کہ وہ جو فیصلہ کریں، اور اگر دیکھنا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرف ہے۔ تو لہذا ناظرین اسی بنا پر جو ہے وہ 3 دن کے اندر فیصلہ کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا لیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو یہ جو واقعہ سنایا ہے، بات یہ جو بیان کیا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو نظام امور ہوتے ہیں، نظام مملکت چلانا، یہ بڑا ایک اہم کام ہوتا ہے، اور یہ کوئی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اس کے لیے بڑی جو ہے وہ اس میں دیکھیں کتنا نازک مقام تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ ضرور یہ فیصلہ کرنا۔ تو لہذا اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو دیکھیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہا کہ میری خواہش ہے، کیونکہ آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک، کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور وہ کیا کس طرح سے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ میں ہی آپ کی شہادت ہوئی، اور جس وقت آپ زخمی ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، ارادہ کیا قتل کرنے کا، حملہ کس نے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو مجوسی غلام ہے فیروز ابو لولو، اس نے۔ تو آپ نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کی تلوار نہیں جو ہے، یعنی میرا قاتل کوئی غیر مسلم ہی ہے۔ اور لہذا اب آپ نے جو ہے کہا کہ جاؤ، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر جو ہے وہ کیا کرو، اجازت طلب کرو کہ وہ عمر کو اجازت عطا کریں، کیا اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت آپ کے مزار کے اندر جگہ عطا کریں آپ کے قدموں میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جگہ میں نے اپنی ہی رکھی تھی، لیکن میں عمر کی جو خدمات ہیں ان کو یہ اعزاز دیتی ہوں۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر لائے تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ دیکھو، ابھی تو میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد لے جا کر میری لاش کو ان کے کمرے کے آگے، حجرے کے آگے رکھنا، اور پھر اجازت طلب کرنا کہ عمر کی یہ لاش ہے اور یہ اجازت طلب کرتی ہے آپ سے کہ یہاں پر ان کی تدفین ہو۔ تو اس وقت جب وہ اجازت دیں تو پھر میری تدفین وہاں پر کریں۔ تو لہٰذا ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ عظیم الشان صحابی، خلیفہ رسول، عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کی معیت اختیار کر گئے، اور آپ کے روزے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو ان کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، ہم تھوڑا بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ، تو ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میری ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کل کہ یہ جو ڈش ہے حلیم، اس کو کیا حلیم کہنا جائز ہے؟ یہ تو ایک کھانے کی ڈش ہے اور اس کا اصل نام دلیم ہے، تو حلیم نہیں کہنا چاہیے، حلیم اللہ رب العزت کا نام ہے۔ ناظرین، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک ڈش بڑی پاپولر ہے پاکستانیوں کے ہاں، ہندوستان میں، بلکہ اور جگہوں پہ بھی، اور حلیم پکائی جاتی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر عام طور پہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی کیا حلیم کو حلیم کہنا جائز ہے، ناجائز ہے؟ کیا یہ گستاخی تو نہیں ہے، بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حلیم اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حلیم کا معنی ہوتا ہے نرم دل ہونا، بردبار ہونا، علم والا ہونا، اور یہ ایسا نام ہے کہ یہ غیر اللہ کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے، یعنی کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی آپ حلیم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی یعنی قباحت نہیں ہے کہ اس نام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسلک کیا جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان لفظ حلیم بول رہا ہوتا ہے تو وہ اس ڈش کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ کھانے کی ڈش ہے۔ اس کے ذہن میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ رب العزت کے نام کو یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جب آپ ایک حکیم کو مخاطب کرتے ہیں تو حکیم بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اس حکیم سے مراد آپ اللہ لے رہے ہیں، اور اگر حکیم نے علاج نہ کیا صحیح ہو یا حکیم کوئی برا ہو تو آپ یہ کہتے ہیں یار یہ حکیم بہت برا شخص ہے، یہ بہت برا آدمی ہے، اور وہ نیم حکیم خطرہ جان، اس طرح کے الفاظ بھی مقولے بھی مشہور ہیں۔ تو وہاں کہیں پہ بھی یہ اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تو حکیم تو اللہ کا نام ہے، تم نے ایسا کیوں کہا؟ اسی طریقے سے وکیل بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اب وکیل اگر کوئی ایسا ایسا کام کرتا ہے جو ٹھیک نہ ہو تو عام طور پہ لوگ وکیلوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وکیل کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہے نا ایک شعر بھی ہے، جب پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ تو وہاں بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ تو آپ بے احترامی کر رہے ہیں اللہ کے نام کی۔ تو انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کہیں بھی حکیم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، حلیم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، وکیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہیں کوئی شخص جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام استعمال کر رہا ہوں یا اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو تو کرنا نہیں چاہیے، تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ تو عمومی طور پر ایک ڈش کا نام ہے تو اس کو حلیم کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا دوسرا ناظرین، ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ نے وہ 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے صرف وہ آپ رکھتے تھے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ جو عاشورہ کا دن کا جو روزہ ہے یہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن سنیت باقی رہی، یعنی سنت ہونا، یہ اس کا جو حکم تھا سنت کا یہ قائم رہا، یہ باقی رہا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس روزے کو رکھا کرتے تھے، تو مدینہ میں جب آپ آئے ہیں تو شروع کے اندر آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بھئی اس دن جو ہے وہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی کیوں رکھتے ہیں، پوچھا۔ تو جب پوچھا تھا تو وہ آپ کی جو زندگی کا جو آخری سال تھا اس وقت میں پوچھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کریں گے ہم، اور اگلے سال جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملائیں گے۔ تو جب سوال پوچھا گیا تو حضور نے اس کا جواب دیا، شروع میں اس حکم کو نہیں بیان کیا اور اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جو روزہ ہے ناظرین یہ عرب کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کے دن کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اور عاشورہ کے دن ہی بیت اللہ کا جو غلاف ہے نا، غلاف کعبہ، اس کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ جب اس کو تبدیل کیا جاتا تھا اس دن بڑا وہ جشن کا سما ہوتا تھا، اور یہ جو لوگ ہیں عرب کے جو دین فطرت پہ قائم تھے، وہ لوگ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے، تو یہ روزہ کا ایک تصور چلا آ رہا تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا اب رہ گئی اس کی 3 صورتیں ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، روزہ ہو جائے گا صحیح ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے کراہت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا ہے تو اب 3 صورتیں ہوں گی، یا تو کوئی شخص جو ہے 9، 10 اور 11 تینوں کا روزہ رکھ لے، بہت اچھی بات، یا کوئی شخص جو ہے یہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے، یہ بھی بہت اچھی بات، یا کوئی شخص جو ہے صرف 10 کا روزہ رکھ لے، کہ 10 کا رکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی اچھی صحیح ہے، یعنی تینوں صورتیں صحیح ہیں۔ تو لہذا خالی 10 کا رکھ لیں، جو لوگ بیچارے 2 نہیں رکھ سکتے وہ 1 کا رکھ لیں، جو 3 رکھ سکتے ہیں، جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ 2 رکھ لیں۔ تو لہذا یہ اس کے اندر جو ہے وہ تینوں صورتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کراہت کس بات کی۔ ہاں اب اس وجہ سے کراہت جو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، تو جب آپ نے فرما دیا تو اب مخالفت کرنی چاہیے کہ یا تو اس کے ساتھ 9 کو ملوا لیں یا اس کے ساتھ جو ہے 11 کو ملا لیں۔
تو اکیلے نہیں رکھنا چاہیے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کمزور شخص ہے اور اگر وہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ عاشورے کے دن کا ثواب ملے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سال کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے. اور حضور نے جو بہت زیادہ احترام کا مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر آپ روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے. تو لہذا کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی یہ جو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ فیہا اربعۃ حرم، جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے محرم الحرام ایک حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ حرمت عطا فرمائی. تو لہذا ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. اور اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر ہو سکے تو 10 محرم والے دن جو ہے وہ کھانے پینے میں فراخی کرنی چاہیے اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، اور جو آپ کے جو عزیز و قارب ہیں ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ پورا سال جو ہے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کے دن کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ کئی اعتبار سے ہے. تو اس میں پھر واقعہ کربلا بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محرم الحرام پر کہ خاص طور پہ، یعنی اس کو یہ نہ ہو کہ یہ مہینہ جو ہے وہ سوگ کا مہینہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر وہ شادی نہیں کرتے اور اس طریقے سے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے اور یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اور اسی مہینے میں 10 محرم کو واقعہ کربلا بھی ہوا، اور وہ بھی ایک بڑا ایک سانحہ ہے اور شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے جو جاری اور ساری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرت حمزہ سے اور شہدائے بدر سے، شہدائے احد سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت عثمان سے ہوتا ہوا شہدائے کربلا تک پہنچا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک پہنچا. تو یہ تو ایک قربانیوں کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا اس حوالے سے یہ محرم کو ایک خاص مقام حاصل ہے. ایک تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی. دوسرا ناظرین، ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل جو ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، اور کئی دیکھیں نا، یہ ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، کتنی ایپ آ چکی ہیں اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اور ہر آدمی کے پاس آئی فون ہے، ہر آدمی کے پاس کیمرہ ہے. تو اس حوالے سے بہت ہی سینسیٹیو بھی ہے، بہت نازک دور بھی ہے. آدمی کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے. ایک بہت بڑا اسکینڈل ابھی جو رونما ہوا، اور اس کا جو مرکز تھا وہ فلپین تھا. اور وہاں سے کیا کیا جا رہا تھا کہ پورا ایک گروپ تھا جو پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے تھے، اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی تھی، اور کچھ لڑکے تھے جو لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، اور پھر وہ چیٹنگ کرتے تھے. فیس بک پہ پہلے چیٹنگ ہو رہی ہے، پھر جو ہے وہ اسکائپ کے اوپر چیٹنگ شروع ہو گئی، پھر فیس ٹو فیس شروع ہو گئی. اور اسی چیٹنگ کے دوران جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرنا یا ایسی حرکتیں کروانا، یعنی باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایسی شرمناک حرکتیں کرنا، بے لباس ہونا اور اس قسم کی واحیات گفتگو کرنا، اور اس طرح سے اعتماد میں لے کے کرنا کہ سامنے والے شخص کو اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کو ساری جو کنورسیشن ہوتی تھی، وہ ساری گفتگو جو اس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو سیو کیا جاتا تھا، اور پھر باقاعدہ فیس بک سے جس بندے سے گفتگو ہو رہی ہے اس کی پوری ہسٹری نکلوا لی جاتی تھی. اور آج کل تو کوئی چیز آپ کی پوشیدہ نہیں ہے. آپ کے دوست کون ہیں،
सारे फ्रेंड लिस्ट निकलवा ली और आपके रिश्तेदार कौन है ये सब कुछ निकलवा के और बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है फिर उस शख्स को, लड़के और लड़की को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करते थे और वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए से, मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से जो है वो पैसा जो है ट्रांसफ़र करवाते थे और जो उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता था तो उसकी वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जाती थी, उसके रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को भेजी जाती थी और इस तरीके से कई वाक़यात हुए, बहुत। और इनका जो टारगेट थे, ये बेचारे मासूम, जो देखिए मासूम इस एतबार से हर इंसान गुनहगार है और हर इंसान खता का पुतला है, कमज़ोर है। लेकिन क्या कि वो जो छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियाँ होती हैं, लड़के और लड़कियाँ, और उनको इस तरह से ट्रैप करते थे और ट्रैप करने के बाद फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है और इसमें पूरी दुनिया में लोग जो है, ये तो पकड़ा गया तो फ़िलीपीन के अंदर है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज़ थी वो पूरी दुनिया के अंदर थी और पूरी दुनिया के अंदर एक ग्रुप बैठे हुए हैं और ये इस तरीके से जो है लोगों को ट्रैप करते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। ये जो अब अभी ये जो 2 वाक़यात जो हुए जिसने हमारी पूरी सोसाइटी को हिला के रख दिया है, एक उस्मान मिर्ज़ा वाला और एक ये जो नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र वाला। ये जो उस्मान मिर्ज़ा वाला है नाज़रीन, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर भी यही था कि ये शख्स जो है, देखिए ना, एक लड़का है, वो एक लड़की से दोस्ती करता है। जो असद है, वो एक लड़की से दोस्ती करता है। लड़की पढ़ी-लिखी है, खूबसूरत है और उसके साथ वो चैटिंग शुरू करता है, चैटिंग करता है, दोस्ती हो जाती है। फिर उसको वो बुलाता है लाहौर से, पिंडी बुलाता है। फिर वो ये जो इनका जो फ्लैट था बिल्कुल एक ऐसी अच्छी जगह पे नहीं था, वो ये किराए पे देते थे। उस्मान मिर्ज़ा और उसका भाई जो था और उसका एक और साथी था। अब उनको पता चलता है कि ये असद, ये भी उनका दोस्त है, कि ये वो उस फ्लैट पे है। इनके पास डुप्लीकेट चाबी होती है। ये उधर जाते हैं और जाकर जो है वो वीडियो आपने देखी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होंगी और किस तरह से वीडियो बनाते हैं, फिर वो उनके साथ क्या कुछ होता है, फिर वो वीडियो वायरल होती है और इनको इतना एतमाद था कि हम जो है छूट जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि पुलिस किस किस्म की है। लेकिन जब इस वीडियो वायरल हुई और इतनी जब मीडिया पे इतना जब इसको शोर मचा, तो सारी जो बड़ी कुव्वतें हैं, सदर ने, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, तो अब ये फँसे। अब आप देखें कि इसने उनसे 11 लाख रुपए भी ले लिए थे और ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो पुरानी है। और किस वजह से कि ये उस्मान मिर्ज़ा की एक साबका गर्लफ्रेंड थी, उसने उस्मान मिर्ज़ा के दोस्त से शादी कर ली और उनका आपस में कोई झगड़ा था और झगड़े की वजह से ये जो जो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसके पास ये वीडियो थी। उसने फिर ये उस्मान मिर्ज़ा से बदला लेने के लिए ये वीडियो वायरल की। अब देखें और वो जो हाल हुआ उस बच्ची का, उस लड़के का, इसका, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस किस्म की ये तो एक वाक़या है जो आ गया और इस तरह के कई वाक़यात हैं। इसी तरह से ये जो नूर मुकद्दम वाला जो मुकदमा है, जो कत्ल है, अब तो नई चीज़ सामने आई कि वो उसने ज़ाहिद जाफ़र ने उसके साथ उसका रेप भी किया था और किस तरीके से उसको वो ब्लैकमेल कर रहा था। किस तरीके से जो है उसने उसकी वीडियो बनाई हुई थी और भी उसके पास ख़वातीन की वीडियो थी और वो बच्चियों की वीडियो बनाकर और अपने पास रखते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे। तो आप अंदाज़ा करें, हमारी जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये बेचारे शैतान के धोखे में आकर ऐसा काम कर देते हैं और फिर इस तरीके से जो है वो लोग इनको ब्लैकमेल करते हैं, हिरासमेंट करते हैं। तो ये बड़ा, ये सोशल मीडिया बड़ा नाज़ुक चीज़ है। नाज़रीन, इसमें कोई भी चीज़ आ जाती है ना, लोग सोचे समझे बगैर बस बिलीव कर लेते हैं। हमारा लोगों का जो यकीन है, लोगों का जो ज़हन बन चुका है वो ये है कि बस जो चीज़ नज़र आ रही है उसकी हकीकत को पे जाए बगैर और तफ्तीश किए बगैर और फ़ौरन यकीन करते हैं और फ़ौरन जो उसको फैलाते हैं। 2 मिनट के लिए ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे इस फ़ेल से, हमारे इस कदम से कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो वाबस्ता है। कितने लोग जो है वो बेचारे जो है वो घुट-घुट के मर जाते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं। कितने लोग बेचारे क्या-क्या करते होंगे जो पैसे ला के देते होंगे, कैसे करते होंगे। तो ये तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो हमें अपने इर्द-गिर्द निगाह रखने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपने घर की जो बच्चियाँ हैं और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो
باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھیں ان کو بھیجیں، پڑھنے کے لیے بھیجیں، لیکن ان کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ نگاہ بھی رکھیں، اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس کے اوپر بھی نگاہ رکھیں، نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو وہ کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو بتائیں. دیکھیں کتنے، میں اس پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے گا. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے اور کوئی، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمت کریں، اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں اور سائبر کرائم والوں کو رپورٹ کریں، اور فوراً جو ہے، کوئی اگر آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا ہے، کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس کا قانون موجود ہے. فوراً جو ہے وہ آپ کیا کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈریں گے تو وہ اور ڈرائیں گے. آپ فوراً اپنے گھر، سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں، پھر جو ہے سائبر کرائم کی جو ایجنسیاں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، پولیس میں رپورٹ کرائیں، اور جو ہے وہ ایسے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ جب آپ ڈرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو شے ملتی ہے، تو ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جب ہوگا جب آپ ان کا مقابلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑا یعنی فتنوں کا دور ہے نازل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں سب سے بہترین بات تو کیا ہے کہ انسان ایک پاکیزہ زندگی گزارے، ایک طہارت والی زندگی گزارے، اور ایک حیا والی زندگی گزارے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ایک بہت مشہور برانڈ ہے مایونیز کی، اور اس میں ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے سرکٹ ونیگر، تو کیا یہ حلال ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا، تو دیکھیں یہ جو ونیگر ہوتا ہے نا، جس کو سرکہ کہتے ہیں، تو سرکہ کھانا سنت بھی ہے، اور سرکہ ایک بڑا مفید جو ہے وہ مشروب ہے. حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے. تو سرکے کو ایز اے سالن کی یوز کیا جاتا تھا. تو اب سرکہ جو ہے وہ ناظرین وہ تو پھل سے بنتا ہے، فروٹ سے بنتا ہے، اور یہ شرعی طور پر اگر اس کے اندر خمر والا مادہ نہ پیدا ہوا ہو، تو یعنی سرکے کے بعد جو ہے وہ خمر ہوتا ہے نا، اور خمر اس کو کہتے ہیں شراب کو، الکوہل کو. تو اس سے جو پہلی والی سٹیج ہوتی ہے جو اس کو کہتے ہیں سرکہ. تو سرکہ جو ہے وہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، لیکن اگر اس کے اندر جو ہے وہ خمر والا مادہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اب اسی طرح سے جو ہے یہ جو ریڈ وائن ونیگر ہوتا ہے، اب اس کا نام ہی جو ہے وائن ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ جو پلین ونیگر ہوتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب السلام علیکم. میں نے آپ سے یہ ایک مشورہ آئیڈیا دینا تھا کہ آپ پلیز لوگوں کو بتا دیں کہ فیس بک پر لوگ اپنی پروفائل کیوں ڈالتے ہیں. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اپنی نمائش فیس بک پر کریں. فیس بک کا استعمال نہ کریں، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی، کیا ضرورت ہے؟ اچھا میری بہن، اب تو ملینز اور ملین لوگ یوز کرتے ہیں، اور میرے یہ کہنے سے کہ بھائی فیس بک پر اپنی پروفائل نہ ڈالیں، تو وہ جو چیز اب استعمال میں آگے ٹیکنالوجی کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں میری بہن، کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا وہ تو اچھی بات ہے، اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ بھی اچھی بات ہے، اور اس کو پلیٹ فارم بنانا، اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ٹول بنانا باطل کے خلاف اور حق کے استعمال کے لیے، تو یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، باقی استعمال کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں، لیکن میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بھائی استعمال دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اور اس کو جیسے انٹرنیٹ کو
वेब साइट्स को और ये इन सब चीज़ों को जो जिसमें गलत चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाया जाए, उनसे अपने आप को बचाएं। और देखिए ये एक शैतानी धोखे हैं, शैतान की चालें हैं और उसके जाल हैं जो उसमें वो लोगों को फंसाता है। तो लिहाजा अपने आप को दूर रखा जाए ना। तो मोमिन वही है कि जो बेहयाई और फहाशी के कामों से अपने आप को बचाता है। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह ताला ये नहीं कहते वला तफ़अलु ज़िना, ज़िना मत करो, बल्कि ये कहते हैं कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो जो मौक़े हैं, जो जहाँ पर ये सारी खराबियाँ होती हैं, तो उसके तो करीब भी नहीं जाना चाहिए। और अल्लाह ताला हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए, हमारे नौजवान नस्ल की हिफ़ाज़त फ़रमाए, हमारे बच्चों की हिफ़ाज़त फ़रमाए। देखिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो लड़का और लड़की की जो दोस्ती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ निकाह के ज़रिए से ही हो सकती है। और अल्लाह ताला ने जो जो रिश्ता रखा है, वो निकाह का ही रखा है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह ताला ने वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानी में से ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे जोड़े बनाए तुम में से, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। और फिर वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत को रखा और रहमत को रखा है। तो ये देखें कि ये जो निकाह का रिश्ता है, इसके अंदर मवद्दत भी है, मोहब्बत भी है और जो है रहम भी है, शफ़क़त भी है, इज़्ज़त भी है। बाकी उससे हटकर जो गैर महरम के साथ रिश्ता कायम होगा, वो शरई तौर पर जायज़ नहीं है। और फिर अपने आप को ऐसी जगहों से भी बचाना है। देखिए ना हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको अपने आप को ऐसे जो ऐसा माहौल है उससे भी बचाना है। तो उस पे भी सवाल उठता है ना कि भाई आप किसी गैर महरम के साथ क्यों क्यों आप तन्हाई में जाते हैं? क्यों आप जो है किसी के साथ होटल में गए? क्यों आप फ्लैट पे गए? क्यों आपने अपने वालिदैन को धोखा दिया? और क्यों मौका दिया आपने अपने आप को परेशानी में डालने का? तो ये भी तो है ना कि इंसान को अपने आप को भी तो बचाना है ना, या नहीं बचाना? हर चीज़ से बचाना है ना। जब हम बाहर निकलते हैं तो गाड़ी चलाते हुए अपने आप को बचाते हैं ना, कभी हादसा ना हो जाए। आप रोड पार कर रहे होते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, तो आप क्या देखते नहीं, एहतियात नहीं करते कि भई ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करें, ट्रैफिक लाइट को उसके ऊपर बटन दबाएँ जब आपकी बारी है, उस वक़्त आप रोड क्रॉस करें। क्यों ये सारे एहतियाती तदाबीर करते हैं? इसलिए कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए कि कहीं हादसा ना हो जाए। तो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर भी हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। हमें हिफाज़त करनी चाहिए कि भई कहीं कोई खराबी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक दीजिए, आप हज़रात को भी तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फ़रमाए। तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक़्त बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुँच चुका। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।